میں آپ کی خدمت میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں. عباس عزیزی نے اسے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک شیعہ شخص نے جو ہے ایک خاتون سے، جو کافر خاتون تھی، کافرہ یہودی تھی، اس سے شادی کر لی. اب وہ عشق والا معاملہ تھا تو شادی کر لی. شیعہ نے، مومن نے شادی کر لی. اچھا، بہت دل جو ہے وہ اس کا مشکل میں تھا اس وقت کہ جب وہ فیصلہ کر رہا تھا. آخرکار دل کے ہاتھوں مجبور ہو کے اس نے کہا کہ چھوڑو، اب دین وین سب بات کی بات ہے، پہلے یہ جو ہے وہ عشق و محبت کے مسئلوں کو نمٹایا جائے. شادی کرنے کے بعد جب شادی ہو گئی، کچھ عرصہ اس نے اپنی زوجہ کے ساتھ بتا دیا. پھر ایک دن بہت رونے لگا. روم کا یہ واقعہ ہے، بہت رونے لگا. اس کی زوجہ نے پوچھا کہ بھائی کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ معاملہ یہ ہے کہ میں مسلک کے لحاظ سے حسین ابن علی کا ماننے والا ہوں، اور امام نہیں چاہتے کہ کسی کافر سے شادی کی جائے، اور بس میں نے ظاہری عشق کی خاطر جو ہے وہ حقیقی عشق کو چھوڑ دیا، اور حسین کی محبت کو میں نے ایک لمحے کے لیے فراموش کر دیا. آج مجھے بہت احساس ہو رہا ہے اور بہت غمگین ہوں میں اس بارے میں. کہا کہ اچھا بتاؤ کہ کون ہے حسین ابن علی؟ کہا وہ بتایا کہ حسین ابن علی اس طرح سے آخری نبی کے نواسے ہیں اور اس انداز سے شہید کیے گئے. یہ وہ عورت کے دل پر واقع کربلا اثر کیا. کہنے لگی کہ تم مجھے حسین ابن علی کے پاس لے چلو، قبر مطہر پر مجھے ساتھ لے چلو، اور میں مولا کی چاہنے والی ہو جاتی ہوں. وہ مولا کی چاہنے والی ہو گئی اور دل میں یہ خواہش لے کر بیٹھی تھی کہ امام کی زیارت کو جائے گی، کربلا جائے گی. اسی رات اس کی موت ہو گئی. دل میں خواہش تھی، عاشور قریب تھا، مولا کو نہیں جانتی تھی، نہیں، ابھی صرف ایمان لائی ہے، ابھی چاہنے کی منزل تو ابھی دور کی بات ہے، ابھی صرف ایمان لائی ہے. کربلا جانے کا ارادہ کیا ہے، تیاری شروع کی تھی اور موت ہو گئی. گھر والوں کو انفارم کیا اس شخص نے کہ بھائی آپ کی بیٹی کا انتقال ہوا ہے. وہ اسے اٹھا کر لے کر گئے اور یہودی طریقے سے جو ہے وہ غسل و کفن دیا اور وہ کافن میں پیک کیا اور اسے یہودیوں کے قبرستان میں دفن کر دیا. اب وہ بڑا پریشان کہ بھائی ایک خاتون مسلمان ہو گئی، اپنی زندگی میں اظہار اسلام کر دیا، تو ظاہر ہے وہ مسلمان ہے اور اس کو مسلمانوں کے طریقے سے غسل و کفن تو کم از کم دیا جائے اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے. وہ بہت پریشان ہوا جب، لیکن بہرحال سسر کے آگے مجبور تھا اور اس کے خاندان کے آگے مجبور تھا. وہ جب رات کو سارا معاملہ نمٹ گیا تو وہ قبرستان میں گیا، اور جو قبرستان کا متولی تھا اس سے کہنے لگا کہ میں تم سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر تم اس قبر کو کھول دو، اور میں اپنی جو ہے وہ وائف کو لے جانا چاہتا ہوں، اور یہ جو ہے وہ مسلم ہے، یہ جیو نہیں ہے، اور یہ جو ہے وہ عیسائی اور یہودی طبقے سے تعلق نہیں رکھتی، غیر مسلم نہیں ہے، تو یہ میں اسے لے جانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. کہا کہ کون سی قبر ہے؟ کہا بھائی یہ قبر ہے، ابھی جو ہے دفن کر کے گئے ہیں میری زوجہ کے گھر والے. آگے ٹھیک ہے، وہ قبر کو کھود دی. اس قبر کے اندر جب کھودی تو ایک شخص نکلا، ایک مرد نکلا، اور انتہائی بھیانک اور ہیبتناک صورتحال، اور ایسا لگ رہا ہے کہ معذبین میں سے کہ جس پہ عذاب کیا گیا ہو. اور باقاعدہ جو ہے وہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے، یہ شاید مسلمان نہیں ہے. اب زیادہ پریشان ہو گیا کہ رات کو گھر والے میری زوجہ کو دفن کر کے اس قبر میں گئے ہیں، اور یہاں تو کوئی آدمی دفن ہے، اور وہ بھی انتہائی ہیبتناک صورتحال، اور یہ پتہ نہیں کون آدمی اس قبر میں، شاید قبر چینج ہو گئی ہے، شاید غلط معلوم. وہ گھر پر آیا، بہت گریا کیا، اور امام سے کہنے لگا کہ مولا مجھے جو ہے اس مسئلے کا حل بیان کیجیے. جب رو کے تھک کے سو گیا تو امام خواب میں آئے. امام کہنے لگے کہ تیرے مسئلے کا حل کربلا پہنچ، فلاں شخص ہوگا، فلاں خادم ہوگا میری ذریعے میں، اس سے تیرے مسئلے کا حل معلوم ہو جائے گا، اس خادم سے ملاقات کر. بہرحال وہ تیاری تو چونکہ زوجہ چاہتی تھی کہ کربلا جائے، تو تیاری تو وہ کچھ کر چکا تھا. اس نے جو ہے وہ کربلا پہنچ گیا اور خادم جو نام امام نے بتایا تھا اس نام کے خادم کو ڈھونڈنا شروع کیا اور وہ اسے مل گیا.
کہا کہ بھائی مجھے مولا حسین نے اس طرح سے گائیڈ کیا اور میرا یہ مسئلہ ہے اور مجھے مولا نے آپ کا نام دیا ہے. کہا کہ آپ میرا مسئلہ حل کیجئے. اس طرح سے فلاں دن میری زوجہ کی ڈیتھ ہوئی ہے اور میری زوجہ کی جگہ پر کوئی مرد دفن ہے اور وہ زوجہ موجود نہیں ہے وہاں پر. کہا وہ مرد کی صورتحال کیا تھی, مرد کس کیفیت میں تھا؟ کہا وہ مرد کا حلیہ اس انداز سے تھا, شکل و صورت میں یہ اس انداز سے دکھتا تھا وہ. کہا کہ ہاں میں سمجھ گیا. خادم نے کہا کہ میں سمجھ گیا. کہا اس طرح کا جو تاریخ آپ بیان کر رہے ہیں اس طرح کا ایک مرد ہمارے حرم میں لایا گیا تھا اور ان لوگوں کا یہ فورس تھا اور اصرار تھا کہ حرم میں دفن کیا جائے, حرم کے قبرستان میں دفن کیا جائے. اس وقت یہ ممکنات میں سے ہوتا تھا. آج بھی آپ جب کربلا جائیں گے تو آپ کو بعض ٹائل پر کسی نہ کسی کا نام نظر آ جائے گا, تو وہ نیچے دفن ہوتے ہیں, کوئی نہ کوئی دفن ہوتا ہے وہاں پر, اور پھر بہرحال اس کو پراپر کر دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر پھر صف بچھا دی جاتی ہے. تو کہا کہ اس طرح کی ایک میت لائی گئی تھی اور میں نے بارہا منع کیا تھا. میں نے بارہا منع کیا تھا کہ سید الشہداء جو ہیں اس طرح سے راضی نہیں ہوں گے کہ سید الشہداء کے جوار میں اس شخص کو دفن کیا جائے. یہ بظاہر چہرے سے گناہگار نظر آتا ہے, خادم کو تو اندازہ ہو جاتا ہے, اتنے سالوں سے جو خدمت کرتا آیا ہوتا ہے اس کی نورانیت اور روحانیت میں بہت فرق پڑا ہوتا ہے. کہا کہ سید الشہداء راضی نہیں اور ہم راضی نہیں ہے کہ یہاں پر اس شخص کو دفن کیا جائے. تو کہا کہ نہیں, اس کا ان لوگوں کا اصرار تھا گھر والوں کا. تو بہرحال اب ہم کیا کرتے, اب منع تو نہیں کر سکتے کسی کو کربلا میں دفن ہونے سے. ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ دفن کر دیں. کہا اس رات کو وہ لوگ وہاں پر اس شخص کو دفن کر کے چلے گئے. لیکن آپ جو بات بتا رہے ہیں وہ ویسا وہ شخص وہاں پر ہے, روم کے اندر ہے. یہ کربلا ہے, وہ روم ہے, وہ شخص وہاں پر ہے. کہا کہ کیا تم قبر کھود سکتے ہو؟ کہا کہ نبش قبر تو حرام ہے. کہا لیکن معاملہ یہ ہے, اور مولا نے کہا ہے کہ تم سے مسئلے کو حل کیا جائے. کہا ٹھیک ہے, اگر مولا نے کہا ہے تم گویا کہ ایک طرح کی اجازت ہے, اور جو تم صورتحال بتا رہے ہو وہ مسئلہ بھی ایسا ہے. اب اس قبر کو کھودا گیا جس تاریخ میں اس شخص کو وہاں دفن کیا گیا تھا. تو دیکھ کر حیران پریشان کہ زوجہ وہاں دفن ہے. زوجہ روم میں تھی, مولا کی چاہنے والی یہودی تھی, مولا کی چاہنے والی بن کے مری تھی اور دفن وہاں پر ہوئی تھی. اور جو مولا کا بظاہر چاہنے والا تھا لیکن حقیقتاً چاہنے والا نہیں تھا, دفن وہاں پر ہوا تھا, اسے مولا نے کسی اور جگہ پر بھیج دیا. یہ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ ہمیں کہاں دفن کیا گیا ہے, اس سے فرق پڑتا ہے کہ ہمارے اعمال سید الشہداء کے جوار والے ہیں یا نہیں ہیں.